فاطمہ بنت مظہر علی، زہرا فاطمہ، معذرت چاہتا ہوں، زہرا فاطمہ بنت مظہر علی اور میر رضا علی ابن میر علی حسین صاحب کو پڑھ کر بخش دیجیے. میں معذرت چاہتا ہوں، زہرا لکھا ہوا تھا میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعائے پروردگار عالم سے کہ ماہ شعبان کا یوں سمجھ لیجیے کہ آخری شب جمعہ ہے، تو پروردگار عالم بڑی اہم رات ہے. تو تمام مومن مومنات جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ جس بندہ مومن کے لیے اور جس مومنہ کے لیے یہ فاتحہ پڑھی گئی ہے، پروردگار برزخ کی تمام مشکلات سے صاحب ماہ شعبان کے صدقے میں برزخ کی تمام مشکلات کو ان سے دور فرمائے انشاءاللہ، اور پرسکون برزخ عطا فرمائے. ایک درود پڑھ دیجیے محمد آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ، ثم الصلاة والسلام على عبده وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فعن الإمام رضا سلام الله عليه أنه قال: لو عرف الناس محاسن كلامنا لاتبعونا. آٹھویں امام کی اور پانچویں امام سے بھی ایک منسوب اور منقول و مروی حدیث ہے کہ اگر لوگ ہمارے کلام کی خوبصورتی کو سمجھ لیتے تو یقیناً ہماری اتباع کرتے، ہماری پیروی کرتے. عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے جب تک کہ اس عمل کی بنیاد وہ علم نہ ہو کہ وہ علم کہ جو عالم غیب سے زمین پر نازل ہوا. آپ پودے کو پانی دیتے ہیں، پودے کو کھاد دیتے ہیں، لیکن کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو پانی کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا ہمیشہ پانی دینا پودے کی صحت اور سلامتی کا ضامن نہیں ہے. ہمیشہ کھاد دے دینا پودے کو پودے کی نشو و نما کا ضامن نہیں ہے. کب ہے مولانا دیکھیے کون سا پودا کب کھاد چاہیے. اچھا، اس وقت جاڑا کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہے، اس درخت کو بو دیں، چھوٹا سا پودا ہے تاکہ یہ گرمیوں میں بڑا ہو جائے. نہیں مولانا، سردی میں نہیں، اس کو مئی کے آخر میں آپ لگائیے گا زمین میں. تو ہمیشہ زمین میں پودے کو بو کر کاشت کر کے یہ پودے کی زندگی کی ضمانت نہیں دیتا. زمین زندگی کی علامت ہے، لیکن آپ پودے کو گملے سے نکال کر، ڈبیا سے، باکس سے، کسی تھیلی سے نکال کر اس وقت لگاتے ہیں زمین میں جب یہ زمین میں منتقل کرنا اس کی زندگی کی ضمانت ہو. پانی کتنا دینا ہے، کھاد، وہ سب مثالیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہیں. بچے کو کھانا کتنا دینا ہے، 6 مہینے کا بچہ ہے، آپ اس کو بہترین کباب اور قورمہ اور سبزی اور نہیں، جس کو صرف شیر مادر چاہیے. یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے، کس نے کہا ہے یہ؟ مولانا دیکھیے، آپ کو باغبانی سیکھنی ہے تو جائیے باغبان سے سیکھیے. آپ کو بچے کو 6 مہینے کی غذا دینی ہے، ڈاکٹر سے پوچھیے. عمارت بنانی ہے، راج مستری مزدور بننا، معمار سے پوچھیے. تو جو چیز آپ کو دنیا میں عمل کرنا ہے اس عمل کی بنیاد کیا ہوگی؟ کون سا باغبان چاہیے جو آپ کی شخصیت کو نکھار کے، سنوار کے عالم غیب میں آپ کو داخلہ دے؟ یہ باغبان ہستی کون ہے؟ امیر مومنین نے فرمایا نہج البلاغہ میں ذرا سی الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ کہ بہترین طبیب کائنات کے میرے بڑے بھائی حضرت ختمی مرتبت تھے. بہترین طبیب کہ ہمیشہ ہاتھوں میں مرہم تھا اور زخم کے تعفن اور انفیکشن کو روکنے کے اوزار ہمیشہ ان کے ساتھ ساتھ تھے. کوئی طبیب ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انفیکشن کو روکنے کے تمام آلات اس کے پاس ہوں.
کہ مجھے مطب سے لانے دیجئے. ختمی مرتبہ ایسے طبیب ہیں کہ ان کو کسی اوزار کی ضرورت نہیں. کیوں کہا جناب امیر نے طبیب دوار بطبہ؟ میرے بڑے بھائی علی بن ابی طالب نے فرمایا میرے بڑے بھائی ختمی مرتبہ وہ طبیب تھے کہ جن کے ہاتھوں میں ہمیشہ طب کا سامان ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو نہیں سکتا. جناب امیر سے کوئی یہ پوچھے، اعتراض کرے، سوال کرے کہ یا علی یہ بتائیے آپ کے بھائی ختمی مرتبہ کیسے اس طرح کے طبیب تھے کہ جن کے وجود کے ساتھ ان کے آلات اور اوزار اور مرہم اور دوا اور تداوی اور درمان کا سامان تھا؟ تو جناب امیر جواب دیں گے میرے بڑے بھائی جو مرہم دیتے تھے وہ یہ مرہم نہیں ہوتا تھا جو تم لگاتے ہو، ان کی روح مرہم تھی، جس کی جانب بھی جو انیس نے کہا ہے سید الشہداء کی آنکھوں کے بارے میں کہ سرخ و شجام ان کی جو الفت کا پی گیا، دیکھا نگاہ لطف سے جس کو وہ جی گیا. ایک دفعہ نگاہ لطف سے جس کو دیکھ لیں یہ مرہم ہے ان کا، ان کے وجود کے ساتھ جڑا ہوا ہے. عزاداری، شعبان، رجب کی عید، شہادتیں، شعبان کی ولادتیں، شعبان کے جشن، ماہ مبارک رمضان کے اعمال، یہ تمام کے تمام کام کیسے کرنے پڑیں گے؟ آپ کس طرح سے کریں گے؟ کیا مولانا کیا کریں کیا نہیں کریں؟ بہترین عمل کیا ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ یہ وہ بتائے گا کہ جس نے اپنے علم کو وہاں سے لیا، یہاں سے نہیں لیا. کیونکہ آپ کو اس دنیا کے بعد یہاں نہیں رہنا، وہاں جانا ہے. اگر وہاں جانا ہے تو ان سے پوچھئے کہ جو وہاں سے آئے ہیں. اگر یہیں پہ رہنا ہے تو آپ مجھ سے پوچھ لیجئے، میں اپنی عقل سے آپ کو باتیں بتاؤں گا. لہٰذا کل کی جو آج کی جو شب جمعہ ہے اور کل جو جمعے کا دن ہے، یہ آپ کی زندگی کے اہم ترین ایام میں سے ایک دن ہے اور ایک لحاظ سے شعبان کا آخری جمعہ ہے. 8ویں امام حضرت ابی الحسن الامام علی ابن موسیٰ الرضا سلام اللہ علیہ ابا سلطہ روی. یوں تو ائمہ کے بہت سارے ڈھیروں لطف ہیں، انگنت لطف و کرم ہے معصومین کے، لیکن 8ویں امام کی ذات کا کرم ایک بڑا عجیب کرم ہے. سب سے بڑا کرم تو یہ 8ویں امام کی ذات کا کہ جو 8ویں امام کی معرفت رکھے اور ان کے بعد والے جو 4 اولادیں ہیں ان کی معرفت رکھے، تو پھر 8ویں سے پچھلے والے 7 امام سے 8ویں امام خود بخود جوڑ دیتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا کرم ہے. اور امام رضا علیہ السلام کے 2 واقعات ملتے ہیں. ایک واقعہ پہلی محرم کا، جب ریان ابن شبیب خدمت میں حاضر ہوئے 8ویں امام کی. اس میں امام نے کربلا اور محرم کے مہینے کی جاہلیت کے زمانے میں کیا انداز و اطوار تھے، سید الشہداء کے اصحاب، سید الشہداء کے ساتھ جو بنو ہاشم کے سپاہی تھے، شہداء تھے، ان کے بارے میں، پھر خود سید الشہداء کے بارے میں، سید الشہداء کی زیارت، سید الشہداء کے قاتل کے ساتھ آپ کو کیا رابطہ رکھنا ہے، سید الشہداء کے ساتھ کیا رابطہ رکھنا ہے، سید الشہداء پر گریہ کیا ہے، دنیا کی ہر چیز پر گریہ ہیچ ہے اور آسمانوں پر پہنچا سکتا ہے. دنیا پر کسی بھی چیز پر گریہ کیجئے بیکار ہے، لیکن ایک دفعہ وہی گریہ اگر جڑ جائے سید الشہداء سے تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ امام نے بتایا، اپنی ولایت کے بارے میں بتایا اور قانون دیا کہ اگر ہم سے محبت کرتے تو ہمارے ساتھ قیامت میں اٹھو گے. یہ ایک واقعہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے ماہ محرم کا تعارف کروایا. آنے سے پہلے میں سوچ رہا تھا کہ یہ بات کہوں کہ نہ کہوں، لیکن بہرحال اس کی بڑی ٹریمنگ کر کے اور کاٹ چھانٹ کر کے اس کے پتوں کو، کانٹوں کو ذرا سا چھوٹا کر کے آپ کے سامنے کہوں. دیکھیے آپ کون ہیں، آپ کے عقائد کیا ہیں، یہ آپ کے گھر کے در دیوار سے نہیں چھلکنا چاہیے، بیرونی در و دیوار سے نہیں چھلکنا چاہیے، گھر میں اندر کیجئے جو کچھ کرنا ہے. یہ خدا جانتا ہے مجھے کتنی مشکل ہوئی ہے اس جملے کو اس طرح سے بنانے میں، اور جو سمجھ گیا سمجھ گیا، نہیں سمجھا نہیں سمجھا. سمجھیے کہ کون شخص آپ کے بارے میں کیا بات کر رہا ہے، اور یہ بہت ناممکن ہے سمجھنا کہ کون شخص آپ کے بارے میں کیا آپ کو نصیحت کر رہا ہے اور کیا سمجھا رہا ہے. انسان اپنے افکار میں غرق ہے، جس چیز کو اچھا سمجھتا ہے اس کو اچھا سمجھتا ہے، اور نہ کسی کے پاس وقت ہے کہ یہ دیکھے کہ 6 امام نے کیا فرمایا، 8ویں امام نے کیا فرمایا. اور اگر سمجھانے کی کوشش بھی کی جائے تو بڑی مشکل ہے کہ لوگ نہیں سمجھ پاتے. لہٰذا
کمال ولایت جناب امیر یہ ہے کہ عبادتیں اور اخلاق و کردار آپ کے اور آپ کے اہل ویال کے وجود سے چھل کے دروازے پہ آپ کو دیوار پہ چھت پہ لکھ کے لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ ہیں. کیوں کہا میں نے اس وجہ سے نہیں کہ نعوذ باللہ مجھے ان چیزوں سے چڑھا کچھ، استغفر اللہ، حاشا وکلا. ایسا ہمارا مادی و معنوی رزق ہے ہی انہی چیزوں کے صدقے میں. کلچر جو اہل بیت آپ کو دینا چاہتے ہیں وہ صرف کلچر نہیں ہے، ثقافت نہیں ہے. اہل بیت کی نگاہ غیبی نگاہ ہے، دور تک آپ کو دیکھ کے سمجھا رہے ہیں کہ کیا چیزیں تمہاری زندگی میں مشکلات لے کر آئیں گی. لہٰذا اس بات کو سمجھیے. اور میں بہت آرام سے دھیرے دھیرے کہہ رہا ہوں یہ بات کہ کوئی ایسی بات کہ جو آپ کی شان کے خلاف ہو اور الیاذ باللہ آپ لوگوں میں سے کسی کی توہین ہو جائے یا کوئی سمجھے کہ مولانا ذاتی طور پہ کچھ کہہ رہے ہیں، اس زمرے میں میری بات داخل نہ ہو. لہٰذا خوب اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو، اور کسی کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. یہ جو فرش اعضا ہے یہ آپ تک امانت ہے کسی کی. وہ احمقانہ بے سر و پا حرکتیں مت کیجیے کہ جس کے بعد نعوذ باللہ خدا نخواستہ اس فرش پر کوئی مشکل آ جائے. مجھے کوئی باک نہیں یہ لفظ استعمال کرنے میں. حضرت حجت کی حدیث کے مطابق لقد آزونا یا قد آزونا حمقاء الشیعہ وجہلاءہم، ہمارے جاہل اور احمق شیعوں نے ہم کو اذیت دی ہے. ان کے دین کا حال یہ کہ مچھر کا پر اگر تولا جائے تو وہ ان کے دین سے زیادہ بھاری نکلے گا. یہ جناب امام زمانہ علیہ السلام کس کے لیے فرما رہے ہیں؟ آسمان کے فرشتوں کے لیے. ہم ہی میں سے ہوں گے، امام جانے کون ہے، لیکن امام انسان. امام یہ نہیں فرما رہے کہ انہوں نے نماز چھوڑ دی، انہوں نے حرام کام کیے. یہ ایک بڑے وسیع تر مرحلے پہ بات ہو رہی ہے، اور اس سے زیادہ میں نہیں کہہ سکتا کچھ. سمجھیے بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. مہمان اگر کسی کے گھر میں جائے اور کہ یہ آپ کا کپ ایسا کیوں ہے، میزبان کہے گا وہ بس یہ گھر میں زوجہ لے آئی تھی، یہ سموسے یہ والے کھاتے ہیں، وہ والے کیوں نہیں کھاتے، ارے معذرت وہ بس آ گئے، ارے صوفے کا رنگ ایسا کیوں ہے. ایک دفعہ، دو دفعہ، چار دفعہ، 5 دفعہ برداشت کرے گا. جب جائیں گے آپ یا ہم یہ حرکت کر کے تو اب میزبان کہے گا حضور اگلی دفعہ اپنی میزبانی کا شرف کسی اور کو بخشیے گا. مہمان کا طریقہ کیا، گھر میں جائے ایک دائرے میں رہ کر بیٹھے اور واپس اٹھ کے آ جائے. جہاں پہ مہمان ہیں مہمان سمجھیے، میزبان بننے کی کوشش کریں گے تو مشکل ہو جائے گی آپ کے لیے. درود پڑھیے محمد آل محمد پر. خطبہ کہیے، نصیحت کہیے 8ویں امام کی، کہ جو امام نے ابا سلط ہروی سے مخاطب ہو کر بیان فرمائی. میں نے کہا کہ آپ میں سے بہت سے لوگ یہ کام بہت سے لوگ نہیں کرتے، مجھے اللہ جانتا ہے، امام جانتے ہیں. کل جمعہ ہے، جو نماز جعفر طیار شاید بہت سے لوگ نہ پڑھتے ہوں، شاید بہت سے لوگ پڑھتے ہوں، شاید آپ سبھی پڑھتے ہوں، اللہ جانتا ہے، مجھے نہیں پتہ. لیکن کل کوشش کیجئے کہ ضرور نماز جعفر طیار پڑھیے. ہو سکتا ہے جمعے کے دن بہت سے مومنین فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سو جاتے ہوں. کل مت سوئیے گا، سورج نکلنے تک جاگیے گا، استغفار صلوات پڑھتے رہیے گا. ہو سکتا ہے بہت سے جمعے گزر جاتے ہوں، کوئی مومن ہو کہ جو 1000 دفعہ درود نہ پڑھتا ہو. کل ضرور 1000 دفعہ درود پڑھیے گا. اور کل کا جو جمعہ ہے جب سورج ڈوب رہا ہو اس کا، تو یہ کل جو سورج ڈوبے گا یہ بہت مختلف سورج ہوگا جو ڈوبے گا. یہ کس نے بتایا کہ کل کا سورج مختلف ہوگا جو ڈوبے گا؟ یہ اس کے پوتے نے بتایا ہے کہ جس کے اشارے پہ سورج چلتا ہے. 8ویں امام. اس کو اپنے دل میں اتاریے بات کو. 2 چیزیں دنیا میں مظلوم ہیں، ایک اہل بیت اور دوسری تعلیمات اہل بیت. کوئی سمجھنے میں تیار ہی نہیں ہے. ہر آدمی سمجھتا ہے میں سلمان فارسی کے بعد تو میں ہی ہوں، سلمان کو مسند سے ہٹائیے اور مجھے بٹھائیے. نہیں سرکار، سلمان فارسی کے گھوڑے پر آپ مالش کرنے کے لائق بھی ہو جائیں ہم اور آپ تو صاحب بڑے رتبے کی بات ہے. امیر المومنین کہتے ہیں کہ میاں مولانا میرے گھوڑے کو پانی پلا کے لے آؤ تو مجھے خوشی کی وجہ سے میں اپنے کلہا آسمان پہ پھینک دوں. تو سمجھیے بات کو، تعلیمات اہل بیت کیا ہیں. عید الفطر، عزاداری،
19, 21, 23 رمضان مبارک، شعبان، یہ سب اہل بیت کے مطابق منائیے. اور کئی دفعہ میں نے کہا کہ میں کہنے والا بھی تھا اس سال کہ البتہ میں کہتا تو یہ ہوتا انشاءاللہ، لیکن میں نے خود ہی نہیں کہا، وہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ہونا یہ چاہیے ہماری. اچھا وہ لوگ سنتے ہیں باہر آواز، یہ مولانا نے کیا کہہ دیا، بھائی دیکھیں اب آپ تک آواز جا رہی ہے، دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہے، تو یہ میرا قصور نہیں ہے. آپ نے خود ہی کھٹکے کو دبایا ہے، ٹیپ کیا ہے، تو آپ یہ سن رہے ہیں، برا لگ رہا ہے تو بند کر دیجیے، مت سنیے. تو یہ ہم اپنے لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں جو بات سنتے ہیں سمجھتے ہیں. وہ یہ کہ طریقہ ہمارا یہاں ہونا چاہیے. یہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ سے میں پہلی دفعہ کہہ رہا ہوں، نہ میں نے کسی سے ابھی تک نہیں کہا، اور میں کہتا یقیناً یہاں پر جو ہمارے محترم منتظمین ہیں وہ اس بات کو مانتے، لیکن میں نے نہیں کہا. اس کی وجہ یہ کہ آپ حضرات میں سے شاید بہت سے لوگ تیار نہ ہوں. 15 شعبان شب نیمے کو ہماری اعمال ہونے چاہیے. 16 کو ہمارے یہاں جشن ہونا چاہیے حضرت صاحب العصر والزمان کی ولادت باسعادت کا. ایک قصیدہ پڑھ لیا، امام کی یاد تازہ ہو جائے، لیکن وہ کیجیے، ورنہ آپ ولادت کے قصیدے کے مخالف ہیں؟ نہیں، مخالف نہیں ہوں. یہ جو آپ اعمال کرتے ہیں سارے نیمے شعبان، یہ کس کی بارگاہ میں ہدیہ بھیجتے ہیں؟ اس کی، جس نے کہا جس طرح سے اس طرح سے کیجیے. تو میں تاریخ کو منتقل کرنے کو کہہ رہا ہوں، جشن سے منع نہیں کر رہا. جس طرح سے بالکل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ شب 9 کو جشن اچھا معلوم نہیں دیتا. یعنی ابھی ہم سورج ڈوبا، ہم نے فوراً کالے کپڑے اتارے، اور کالے لباس آپ اتار سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے دل سے اس کیفیت کو کہ 8ویں 11ویں امام کی شہادت، تو الحمدللہ بہت سے لوگوں نے مانا. اور بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ مولانا کی بات حجت نہیں ہے، وہ حدیث دکھائیں، روایت دکھائیں. تو ٹھیک ہے، آپ نہیں مان رہے، نہیں مانی، جنہوں نے مانا ان کا بہت شکریہ. تو ایک روایات جو آئی ہیں ہمارے پاس وہ روز نہوم کے لیے آئی ہیں. خوب توجہ کیجیے اس بات کے اوپر. تو یہ ایک بہت بڑا درد ہے، یہ ایک بہت بڑی بدنصیبی ہے کہ چیزوں کو آپ اہل بیت کے مطابق انجام دیجئے. یہ بہت بڑا درد ہے. لہٰذا سنیے اب آپ جو 8ویں امام نے ارشاد فرمایا اب اصل سے. میں بس پڑھوں گا اور 1-2 جگہ ہیں بڑی اہم جس کی تشریح کروں گا. اور امید یہ ہے کہ یہ جو ذکر ہے اور یہ جو حدیث میں پڑھوں گا یا خطبہ کہیے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ کلامکم نور و امرکم رشد، کہ آپ کا جو کلام ہے وہ نور ہے اور آپ کا کام جو ہے وہ رشد و ہدایت پر مبنی ہے. معصومین زیادہ جامع کبیرہ کے الفاظ ہیں. تو یہ جب پڑھیں گے انشاءاللہ یہ نور ہے، اور یہ نور جن مومن مومنات کی یاد میں یہ مجلس منعقد کی جا رہی ہے عیسیٰ صاحب کے لیے، امید یہ ہے کہ 8ویں امام کی شفاعت کاملہ قاہرہ مطلقہ ان کو نصیب ہوگی اور ان کی برزخ کی تمام مشکلات دور ہوں گی. جملے سنیے آپ 8ویں امام کے. اے ابا سل، ان شعبان، کب آئے ابا سلتے ہے روی؟ جمعے کا دن تھا، امام رضا کی خدمت میں شرف یاب ہوئے. فرمایا 8ویں امام نے مخاطب کر کے، ان شعبان قد مضى اکثرہ. اے ابا سل، آخری جمعہ ہے، اگر بہت زیادہ ہم حساب کریں تو 7 دن یا 6 دن رہتے ہیں، تو اکثر شعبان کا مہینہ گزر گیا. شعبان کا اکثر مہینہ گزر گیا. اے ابا سل، وہذا آخر جمعۃ منہ، اور یہ آخری جمعہ ہے یعنی کل. فتدارک فیما بقی منہ تقصیرک فیما مضی منہ. لہذا تدارک کرو ان ایام میں شعبان کے جو باقی رہ گئے. کس چیز کا تدارک کرو؟ ان ایام کا جس میں تم سے کوتاہی ہوئی اور تم اچھی طرح سے عبادتوں کو انجام نہیں دے سکے، ہمارے حکم کے مطابق نہیں چل سکے. تقصیر کی تم نے، تقصیر مطلب کوتاہی کی. تدارک کا لفظ میں نے استعمال کیا. تدارک کسے کہتے ہیں؟ تلافی کرو، تلافی کرو. بچہ کم نمبر لایا، باپ کہتا ہے بیٹا کم نمبر لائے، اپنے والد سے کیا کہتا ہے ابا جان بابا جان جو بھی، آپ بے فکر رہیے، اب جو اگلے مہینے ایگزام ہوگا اس میں تلافی کر دوں گا. اس میں نمبر کم آئے ہیں لیکن اس میں 100 میں سے 100 لاؤں گا، 80 نمبر لاؤں گا، 90. تو تلافی مطلب پہلے گزشتہ ایام، گزشتہ مواقع پر جو کوتاہی ہوئی، جو تساہلی ہوئی، جو کاہلی کی وجہ سے قصور واقع ہوا، اس قصور کا تکرار نہ کرنا، یہ کہلا جاتا ہے تدارک. اور خوب توجہ کیجیے گا، عجیب جو لفظ استعمال کیا ہم نے تدارک کا. تدارک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اب جو کام کیا اس کے خلاف کیا جو پیچھے نہیں کیا تھا. مجھ کو عبادت کرنی تھی پورے شعبان میں نے نہیں کی، اب جمعے کے دن عبادت کر لی. امام یہاں پر ایک اور لفظ استعمال کریں، تدارک، یعنی اب جو جمعے کے دن عبادت کرو گے تو امید یہ ہے کہ جو پچھلے پورے مہینے میں تم نے تساہلی اور کاہلی برتی وہ شاید اس کا اثر ختم ہو جائے. ایک جمعہ، یہ ہے ولایت امام کہ جو امام کس طرح سے بیان فرمائے. امید آپ حضرات واضح ہو گیا ہوگا. علیکا بالاقبال علی ما یعنیک،
اب اصل تم پر لازم ہے کہ تم رخ کرو ان چیزوں کا جو تمہارے کام کی ہیں، وترک ما لا یعنیک، اور چھوڑ دو ان چیزوں کو ان 4 5 6 دنوں میں جن کا تمہیں کوئی کام نہیں ہے. حتیٰ چھٹے امام سے پوچھا گیا حسن ابن علی افضل ہیں یا حسین ابن علی؟ عقیدے کا مسئلہ ہے، اماموں کی بات ہو رہی ہے چھٹے امام سے کہ یا ابن رسول اللہ یہ بتائیے دوسرے امام افضل ہیں یا تیسرے، حسن مجتبیٰ یا سید الشہداء؟ بہار کی روایت کے مطابق چھٹے امام نے فرمایا انکم تسألون عما یعنیک و عما لا یعنیک، تم کبھی وہ سوال کرتے ہو جس کا تمہیں کوئی کام نہیں ہے. حتیٰ امام حسن امام حسین کی فضیلت کا ٹکراؤ آپ پوچھیں، امام فرمائے تمہارے سے کوئی کام نہیں ہے، یہ دونوں شہزادے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، دونوں سے محبت رکھو، دونوں کی اطاعت کرو، دونوں کے دشمن سے نفرت رکھو، دونوں کے لیے جو مقامات آئے ہیں حدیثوں میں مانو. لہٰذا آپ دیکھیے مالا یعنیک و ما یعنیک کہاں تک ہے، خوب توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر. مولانا امام کا خون پاک ہے نجیس ہے، تم سے اور مجھ سے کیا مطلب میاں؟ اوقات سمجھو، واش روم میں جاؤ چھیٹ پڑے تو پتہ نہیں کہاں سے آئی، امام کا خون پاک ہے کہ نجیس ہے؟ مالا یعنی کیا یہ حق نہیں ہے آپ کو اس حرم میں قدم رکھنے کا. میں ایک جملہ کہوں گا، جبریل آ رہا ہے دستک دے کر، مومن درانہ وار گھسا چلا جا رہا ہے. جس دروازے پہ جبریل دستک دے کر آئے وہاں پہ آپ اور ہم کو اجازت ہے اس گھر کے بارے میں جو سوال جی میں آئے کر لیں، نہیں، سوال کرنے کا بھی حق نہیں ہے. لہذا وہ ترک ما لا یعنیک، چھوڑ دو جس کا تمہیں کوئی کام نہیں ہے. تم سے کیا مطلب، مت کرنا کل یہ کام، ان 4 5 6 دنوں میں کوئی کام ایسا مت کرنا. وَأَكْثِرِ الدُّعَاء وَالْإِسْتِغْفَارِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، دعا، استغفار اور تلاوت قرآن کثرت کے ساتھ انجام دو. ورنہ ہم تو ڈرائیور ہیں، کیسے کریں صاحب؟ دعا کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہم اغفر لی، اللہم، گاڑی چلا رہے ہیں اللہم اغفر لی. اب مولانا ہم تو گڑھا کھودتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، گڑھا کھودنے والا، ہوائی جہاز اڑانے والا، ارب پتی کھرب پتی اور جو بوریے پہ بیٹھا ہے، امام کی نظر میں سب یکساں ہیں. کون اوپر ہے کہ جو امام کی تعلیمات کے مطابق عمل کرے. تو آپ گاڑی چلا رہے ہیں، مولانا ہم سیلز مین ہیں، شوکیس کے پیچھے کھڑے رہتے ہیں، کسٹمرز آتے ہیں، گاہک آتے ہیں، ان سے کیسے الدعاء اللہم اغفر لی، ادھر گاہک کی نظر ادھر گئی اللہم اغفر لی، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. آپ نے کپڑے دکھا رہے ہیں اس کو، جوتے دکھا رہے ہیں، زیورات دکھا رہے ہیں، کچھ بھی چیز دکھا رہے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھتے رہیے، صلوات پڑھتے رہیے. مولانا قرآن کی بھی تلاوت کا آیا ہے، انا انزلنا پڑھیے، قل واللہ پڑھیے، آیت الکرسی پڑھیے، اور سب کا سب اس ہستی کو لوٹائیے جس کے نانا کے صدقے میں آپ کو یہ چیزیں ملی ہیں. روایت ہے ہمارے پاس کہ بہترین اجر عطا ہوتا ہے کہ جو تلاوت قرآن امام زمانوں کو ہدیہ کر کے دیتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا وَتُبْ إِلَى اللَّهِ مِن ذُنُوبِكَ، اور اپنے تمام گناہ جو تم نے کیے ان کی توبہ کرو خدا کی جانب رخ کر کے کہ پروردگار مجھے بخش دے. توبہ کرو تمام گناہوں سے. تمام گناہوں سے توبہ کیسے ہوگی کہ جتنے گناہ مجھے یاد ہیں اور جتنے گناہ مجھے یاد نہیں ہیں، پروردگار ایک ایک گناہ جو یاد آ رہا ہے سب کی توبہ، جو مجھے یاد نہیں ہے تو انہیں ان کو حفظ کیا کرامن کاتبین نے، اور میرے دونوں ان فرشتوں نے ان کو بھی معاف کر دے. اب یہ دیکھیے یہ جو لفظ ہے، یہ لفظ 8ویں امام کے اس لفظ کو جوڑیے آپ ختمی مرتبت کے اس جملے سے. کیا کہنے سرکار، لگتا ہے بالکل ایک ہی سر چشمے سے نانا بھی سیراب ہو رہے ہیں، نواسا بھی سیراب ہو رہا ہے. اور جیسا کہ فرمایا کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے ہمارے نانا رسول خدا سے لیا ہے. فرمایا اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگو خدا سے، لَيُقْبِلْ شَهْرُ اللَّهِ إِلَيْكَ، تاکہ اللہ کا مہینہ ماہ مبارک رمضان تمہاری طرف رخ کر سکے. آپ مہینے میں داخل نہیں ہو رہے، مہینے کا رخ آپ کی طرف ہے. اس کی میں تشریح کیسے کروں، میں خود آسان کرنے کی کوشش کروں گا. اہل بیت کے یہاں ہر چیز زندہ ہے، بغض اہل بیت بھی زندہ ہے، حقیقت ہے ایک، حب اہل بیت بھی زندہ ہے، دروز زندہ ہے، حج زندہ ہے، ولایت زندہ ہے. روایت آپ کے سامنے ہے، جب مومن جائے گا قبر میں، نماز روزہ حج زکوٰۃ عمرہ نورانی شکل و صورت میں اس کی قبر میں آئیں گے، مومن کو سکون ملے گا. اور سب سے خوبصورت نورانی صورت ایک آئے گی، پائتی کی طرح سر کے اوپر اس کے معلق ہوگی. مومن کہے گا تم کون ہو؟ وہ صورت کہے گی سب سے جو خوبصورت ہوگی، انا الولا لآل محمد، یعنی ہر چیز زندہ ہے. اللہم صل علی محمد، لہذا ہر چیز زندہ ہے.
اگر آپ استقبال ماہ مبارک رمضان کی دعا پڑھیے جو کہ 7ویں امام سجاد علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، اس میں لگے گا کہ امام کسی زندہ اور جاوید کسی واقعاً ایک شخص سے گفتگو کر رہے ہیں. لہٰذا اہل بیت کی ہر چیز زندہ ہے، کوئی بھی چیز مردہ نہیں ہے. زندگی کیسی ہے؟ اچھی چیز اگر زندہ کی اچھا اثر دکھائے گی، بری چیز زندہ کی برا اثر دکھائے گی. لہٰذا رسول خدا نے فرمایا اس خطبہ شعبانیہ میں، دیکھ قد اقبل علیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، جو آخری جمعے کے دن خطبہ دیا تھا ختمی مرتبت نے ماہ مبارک رمضان میں، جناب امیر بھی ان سامعین میں شامل تھے. وہاں پر ختمی مرتبت نے کیا فرمایا؟ اللہ کا مہینہ تمہاری طرف رخ کر چکا ہے، تمہارا رخ کر چکا ہے، تمہاری سمت تمہاری جانب آ رہا ہے. کیا چیز لے کر آ رہا ہے؟ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، برکت رحمت اور مغفرت کو لے کر تمہاری جانب آ رہا ہے. مہینہ تمہاری جانب بڑھ رہا ہے. یہاں پر امام فرما رہے ہیں کہ اپنے یہ تمام کام کرو، اکثر کثرت کے ساتھ کیا کرو؟ اکثار کرو کس کی؟ دعا اور استغفار اور تلاوت قرآن. وتب، اور توبہ کرو خدا کی بارگاہ میں، من ذنوبک، جتنے تمہارے گناہ ہیں. یہ جب 4-5 کام تم کرو گے، 6 کام جتنے بھی امام نے گنوائے اور بیان میں ارشاد فرمایا، تو کیا ہوگا؟ لیقبل، تاکہ اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آ سکے. جس نے یہ کام نہیں کیے جمعے کے دن، میں نہیں کہہ سکتا نہیں آئے گا، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کا مہینہ ماہ مبارک رمضان اس کی طرف بہترین انداز سے رخ کرے، برکت لے کر آئے. بھائی ایک صاحب آ رہے تھے آپ کے گھر ملنے، آپ نے فون کیا اور ذرا چپکلش تنازع ہو گیا. انہوں نے کہا سارے تحفے یہیں رکھ دو، اور ان کی بیگم نے تحفے یہیں رکھ دیے. کہا تمیز ہی نہیں ہے بات کرنے کی، اور کہہ رہے ہیں کہ پہلے کہا کھانے پہ، اب کہہ رہے چائے پہ آ جائیں، بھوک کوئی ضرورت نہیں. تحفے گئے، گھنٹی بجائی، السلام علیکم آئیے. اب آپ نے دیکھا یہ تو تحفے وفے کی بات کرتے، خالی ہاتھ آئے. تو اگر کوئی آنے والے کے دل کو کرے دے تو آواز آئے گی کہ ان کا سلوک اچھا نہیں تھا، سارے تحفے خریدے تھے گھر میں رکھ کے آئے ہیں. تو اس کا مطلب کہ مہمان جب آ رہا تھا آپ کی طرف تو تحفے تحائف جو لے کر آ رہا تھا وہ آپ کے اچھے سلوک کی وجہ سے تھا. جیسے آپ کا سلوک بگڑتا ہوا دیکھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا تحفے چھوڑ دو یہیں پہ. تو یہ ماہ مبارک رمضان جو آپ کی طرف آ رہا ہے چل چکا ہے، یہ اس وقت اپنے تحفے لے کر آئے گا کہ جب آپ کا سلوک شعبان کے اندر اچھا ہوگا. ورنہ ملائکہ سے پروردگار کہے گا اور پروردگار کہے، حضرت حجت کہیں، بات برابر ہے کہ یہ سارے تحفے رکھ دو، اس کے لیے نہیں ہے. لہٰذا کس تک آئیں گے تحفے ماہ مبارک کے رمضان کے، خدا کے مہینے کے؟ کہ جو کثرت کے ساتھ تلاوت کرے گا، دعا مانگے گا، استغفار کرے گا، ان چیزوں کو چھوڑ دے گا جس کا اسے کوئی کام نہیں ہے. اور یہ تمام چیزیں مجھ پر بھی اس نصیحت کا اثر ہو امام کی، اور آپ پر بھی انشاءاللہ. لہذا لیقبل شہر اللہ علیہ، یہ ہے عجیب بات. لیقبل، اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آ سکے. کون سے اللہ کا مہینہ آ سکے؟ ہر ایک کے لیے رمضان جو آئے گا وہ آپ کے لیے نہیں آئے گا. آپ کے لیے امام رضا والا رمضان آئے گا، آپ کے لیے سیدہ والا رمضان آئے گا. آپ کو ان سے کیا لینا؟ آپ کے لیے جو رمضان آئے گا پنجتن والا ماہ مبارک رمضان چاہیے، ادھر آئیے، اولاد سیدہ سے سیکھیے. لیقبل شہر اللہ الیک وانت، اس حال میں دیکھو واقعی اس کی تشریح ہونی چاہیے. اور جہاں تک وقت ہے میں کر رہا ہوں، جب تم یہ کام کرو گے 5-6 تو تمہارے وہ سامنے جو تم رخ کر کے آئے گا یہ مہینہ ماہ مبارک رمضان، تو یہ کیا کرے گا؟ ایک تو یہ بتایا، فرمایا ارشاد کہ لیقبل شہر اللہ علیک، اور پھر فرمایا جب تم یہ کام کرو گے تو تمہاری روح میں کیا کیفیت پیدا ہوگی. امام یہ بھی بتا رہے ہیں. عرفان مولانا عرفان، بہت بڑے عارف، کس درخت پہ اگتا ہے یہ عرفان؟ یہ کس بازار میں ملتا ہے؟ کتنے روپے چھٹا کے، کیا روپے کلو ہے یہ عرفان؟ یہ ہے عرفان. ہر کس و ناقص کے پیچھے دوڑ رہے نوجوان، وہ بڑی عرفانی بات. یہ کام یہ عرفان، یہ رہا. ہمت ہے ہو مرد میدان، اس پر عمل کرو. لہذا وانت مخلص للہ، جس کو عرفان اہل بیت کے جملوں میں نظر نہ آئے، میں نے ہمیشہ کہا ہے وہ فرعون اور نمرود ان دونوں کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھے، پھر وہیں سے ملے گا عرفان. پھر وانت مخلص، اور اس حال میں کہ تم نے اپنے آپ کو خالص کر لیا ہو. اگر یہ کہا جائے وانت مخلص، ایک معنی ہے، وانت مخلص ایک معنی، مخلص لام پہ زبر، مخلص لام پہ زیر، دونوں کے الگ الگ معنی ہے. بہرحال ہم یہ کہہ لیں کہ انت مخلص، کہ تم نے اپنے آپ کو خالص کر لیا ہو. کیسے خالص کیا ہو؟ ان کاموں کے ذریعے. للہ عز وجل، خدا کی بارگاہ میں تمہارا خلوص ظاہر ہو جائے، آشکار ہو جائے، واضح ہو جائے. اب امام نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا، وَلَا تَدْعَنَّ أَمَانَةً فِي عُنُقِكَ إِلَّا أَدَّيْتَهَا،
خبردار کوئی امانت تمہاری گردن پہ نہ ہو کہ جس کو تم نے ادا نہ کیا ہو. ماشاءاللہ سے الحمدللہ غصبی گھروں میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں بہن کا زور چلا بھائی کا حق غصب کر لیا، جہاں بھائی کا زور چلا بہن کا حق غصب کر لیا، جہاں کسی کا حق چلا، طاقت ہے یہاں پر طاقت. اور کیا صاحب عزاداری ہوتی ہے غصبی گھر میں، اور کیا حدیث قصہ ہوتی ہے، اور کیا نماز ہوتی ہے، اور کیا امیر المومنین فرما رہے ہیں ایک پتھر بھی اگر تمہارے گھر میں غصبی ہے، نہج البلاغہ کلمات قصہ، ایک پتھر بھی اگر تمہارے گھر میں غصبی ہے تو یہ ضمانت ہے اس بات کی کہ یہ گھر برباد ہو کر رہے گا. علی ابن ابی طالب، پتھر پہ لگی ہوئی لکیر مٹ سکتی ہے، علی ابن ابی طالب کا جملہ نہیں مٹ سکتا. لہٰذا اللہ ادیتہا، کتنے بالکل کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے صاحب، گھر غصب کر لیا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اس میں بڑے عجیب و غریب قسم کی تعویلات آتی ہیں. ایک تعویل بتا دوں جس کو سن کے انسان کی سمجھ میں نہیں آتا، ہنسے یا ماتم کرے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، ہاں آپ تو ارب پتی کروڑ پتی ہیں، آپ کو کیا ضرورت 20-25 لاکھ کی؟ ٹھیک ہے گھر آپ کا ہم نے لے لیا، اب چھوڑ دیجئے. یہ کون سی منطق ہے صاحب؟ تو یہ منطق وہاں پر بھی چلائیے، کائنات آپ کی ہے، 10-20 کھجور کے درخت اگر آپ سے لے لیے تو کیا تکلیف ہے؟ وہاں پہ بھی چلائیے. آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کی منطق کن کی منطق سے ملتی ہے. لہذا فرمایا وَلَا تَدْعَنَّ أَمَانَةً فِي عُنُقِكَ إِلَّا أَدَّيْتَهَا، خبردار تمہارے گردن پہ کوئی ایسی امانت نہ ہو جس کو تم نے ادا نہ کیا ہو. فطرہ رہ گیا تھا، خمس رہ گیا تھا، اس کا حساب کیجئے. کوئی بھی چیز ہے اس کا حساب کیجئے. جو مال خمس کا سہم سادات سہم امام، آپ کی گردن پر سادات کا حق ہے، آپ کی گردن پر امام کا حق ہے. جس طرح سے شرعی طریقے کے مطابق اس کا سدباب کیجئے، تصفیہ اور تصفیہ کیجئے. وَلَا فِي قَلْبِكَ حِقْدًا عَلَى مُؤْمِنٍ إِلَّا نَزَعْتَهُ، اور خبردار کسی صاحب ایمان کی نسبت تمہارے دل میں کوئی کینہ نہ رہے مگر یہ کہ اس کینہ کو نکال دو. خوب توجہ کیجئے گا، باریک بحث ہے. ایک شخص نے مسلسل آپ کے خلاف آپ کا حق غصب کیا، آپ کو تکلیفیں پہنچائیں. اب ظاہر سی بات دل میں نفرت تو آ جاتی ہے. حقد الگ ہے، انسان کسی انسان کو برا لگے وہ الگ ہے. وحشی جناب حمزہ سلام اللہ علیہ کا قاتل اسلام لا چکا ہے، ختمی مرتبت کے پاس آ رہا ہے، فرما رہے ہیں نح وجہک عنی، اپنے چہرے کو مجھ سے دور کر. مسلمان ہو چکا ہے. تو خوب توجہ کیجیے گا، انہی ہستیوں کی سیرت کے ذریعے سمجھیے ان مقولوں کو کہ جن کی جانب حدیثوں میں اشارہ ہوا ہے. یا نبی کریم اپنا چہرہ پھیر لیتے تھے. کہا کیوں؟ کہا مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے جس حال میں شہید کیا اس نے. لہٰذا حقد اور کینہ الگ ہے. کوئی انسان آپ کو برا لگے الگ ہے. قاتل خانوادہ نبوت سے نفرت رکھنا یہ عین سنت رسول خدا ہے. تو اس کو آپ کہیں ملا مت دیجیے گا. اور اگر اپنی زندگیوں میں آئیں، ایک شخص نے زندگی بھر آپ کو تنگ کر کے رکھ دیا، آپ کی زندگی برباد کر دی. حقد اور کینہ کیا ہے؟ حقد اور کینہ کا آسان طریقے سے میں آپ کو تعریف بتا دوں اس کی. وہ یہ کہ اگر کوئی مقام میں اس کا حق ہے تو آپ اس کے حق کو اس تک نہ پہنچنے دیں اس کینے کی وجہ سے. وہ مشورہ لینے آئے آپ سے، آپ اس کو ایسا مشورہ دیں گے اس کی زندگی جہنم بن جائے. یہ کام نہ کرے انسان. برا تو لگ رہا ہے لیکن حقد اور کینے کا مطلب ہے کہ ان مقامات پر بھی اپنے کینے کی بنیاد پر اس سے تعلق رکھے. بھائی انہوں نے ہم کو زندگی بھر ستایا، اب آج مشورہ لینے آئے، ہم نے ایسا مشورہ دیا کہ اب ان کو پتہ چلے گا کس گڑھے میں ان کو دھکیلا ہے. نہ، یہ کینے کے مطابق مشورہ مت دیجیے. کینے کے مطابق، تعصب کے مطابق، حقد کے مطابق، جو دل میں آپ کے اس کے حوالے سے نفرت ہے یا برائی ہے، اس کے مطابق، اس کی وجہ سے، اس کی روح سے اس کے حق کو مت چھینیے، جو اس کا حق ہے دیجیے. تو یہ کینے کا مطلب یہ نہیں ہے. کینے کا مطلب یہ ہے کہ جو میں نے بتایا. اچھا، وَلَا ذَنْبًا أَنْتَ مُرْتَكِبَهُ إِلَّا قَلَعْتَ عَنْهُ، کوئی گناہ جو تم جس کے اندر ملوث ہو. امام نے یہ نہیں فرمایا وَلَا ذَنْبًا أَذْنَبْتَهُ، فرمایا وَلَا ذَنْبًا أَنْتَ مُرْتَكِبُهُ. أَنْتَ مُرْتَكِبُهُ دوسرے معنی میں ہے، أَذْنَبْتَهُ دوسرے معنی میں ہے. امام یہ فرما رہے ہیں کہ وہ ایسا گناہ جو تمہاری عادت میں شامل ہو چکا ہے. انت مرتکبہ، مسلسل تمہاری ذات کے ساتھ جڑ چکا ہے کوئی گناہ. اس گناہ کو خبردار کوئی گناہ ایسا نہ ہو جو تمہارے وجود سے جڑ چکا ہو مگر یہ کہ اس کو نکال کر پھینک نہ دو.
یہ ہے شعبان کی شرائط، جس کے بعد آپ علی بن ابی طالب والے ماہ مبارک رمضان میں داخل ہوں گے، رسول خدا والے ماہ مبارک میں داخل ہوں گے. انت مرتکب الا قلعت عنہ واتق اللہ، خدا کا تقوی اختیار کرتے رہو. وتوکل علیہ فی سر امرک وعلانیتک، اپنے کاموں میں جب اکیلے تنہائی میں ہو تب بھی خدا پر توکل کرو، اور جب لوگوں کے ساتھ مجمع میں سماج میں ہو تب بھی خدا پر توکل اور اس کا تقوی اختیار کرو. کیا مطلب اس بات کا؟ کہ اپنا رسول اللہ یہ سب کام کریں گے اگر، تو بہت سارے مادی منفعتیں، بہت سارے مادی فائدے ہم سے چھین لیے جائیں گے. مولا فرمانے دیکھو جب اس راستے میں قدم رکھو گے تو مشکلات آئیں گی، لیکن گھبرانا مت، خدا پر توکل کرنا، کیونکہ جو خدا پر توکل کرتا ہے فہو حسبہ، خدا خود آگے بڑھ کر اس کی مدد کرتا ہے. اور یہ توسل ہے، امام کے ساتھ رابطے میں رہو، امام سے مدد مانگو. توکل کی ایک قسم یہ بھی ہے، بلکہ عین توکل ہے کہ امام سے آپ مدد مانگیں، حضرت حجت سے آپ مدد مانگیں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، پھر امام نے آیت تلاوت فرمائی کہ جو خدا پر توکل کرے گا خدا اس کے لیے کافی ہے. ان اللہ بالغ امرہ، خداوند تبارک و تعالی اپنے کام کو پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے. خدا کو جو کام کرنا ہوتا ہے خدا وہاں تک پہنچتا ہے. خدا کو جو کام جس انداز سے انجام دینا ہوتا ہے خدا اس کام کو وہاں تک پہنچ کر انجام ضرور دیتا ہے. کیا مطلب اس آیت کے پڑھنے کا؟ دیکھو یہ جو تم گناہ سے دور ہو رہے ہو یہ خدا کا کام ہے کہ نہیں؟ خدا پسند کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ جی. ابن رسول اللہ، یہ تو امانت دے رہے، خدا پسند کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ جی. یہ جو تم نماز روزے کی پابندی کر رہے ہو، جس گناہ میں تم ڈوب چکے تھے، انت مرتکبہ، اذنبتہ نہیں ہے، اذنبتہ نہیں ہے، انت مرتکبہ، جس گناہ کو تم مسلسل، تمہاری فطرت ثانیہ ہو چکی ہے، تمہاری ذات سے جڑ چکا ہے. ایک گناہ میری ذات سے جڑ چکا ہے، اس گناہ کو اپنے قلب سے نکال کر اکھاڑ کر پھینک دینا یہ بہت بڑا کمال ہے. لہذا امام فرمائیں جب تم یہ کام کرو گے تو ڈرنا مت، گھبرانا مت. کیوں؟ ان اللہ بالغ امرہ، ڈر رہے ہو کہ فلاں کام کیسے ہوگا، یہ کام کیسے ہوگا، وہ کام کیسے ہوگا. امام فرمائیں ان اللہ بالغ امرہ، خدا جس کام کو چاہتا ہے مکمل کر کے دم لیتا ہے. تم اپنا کام کرو، خدا تمہاری مدد کرے گا. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، خدا نے ہر چیز کی ایک مقدار معین کی ہے. اب دیکھیے 8ویں امام ہے، خطبہ شعبانیہ ہے اور آیت قرآن ہے. یہ 3 بڑی گھمبیر قسم کے تکون بنی ہیں. لہذا میں اس آیت کا مقام یہاں پر کیا ہے اس پر ہم گفتگو اس وقت نہیں کر سکتے، لیکن امام نے پورے قرآن سے وہ آیت چنی. کیا کہنے سرکار. اور یہ آپ لوگوں کے ذہن میں بھی ہوگا کہ آیت اللہ العظمیٰ، حضرت آیت اللہ العظمیٰ جگہ موسیٰ شبیری زنجانی سے ذکر آیا ہر نماز کے بعد 3 دفعہ صلوات، پھر 3 دفعہ قل اللہ، 1 دفعہ آیت الکرسی، پھر 3 دفعہ یہ والی آیت جو میں نے ابھی پڑھی سورہ طلاق کی آیت ہے. یہ امام نے پوری نقل نہیں فرمائی، وہ پوری آیت ہے. 3 دفعہ پڑھو اور سجدے میں جا کر 14 دفعہ یا واسع یا وہاب یا واسع یا وہاب پڑھو. اور یہ رزق کے لیے بہت مجرب ایک نسخہ، مجرب ایک وظیفہ ہے کہ جو کہ نقل ہوا ہے اور مختلف انداز سے نقل ہوا ہے، مختلف واقعات سے نقل ہوا ہے. لیکن بہرحال یہ جو آغائے شبیری زنجانی حافظہ اللہ و ادام اللہ ذلہ ان سے نقل ہوا وہی ہے. وَأَكْثِرْ مِنْ أَن تَقُولَ فِي مَا بَقِيَ، اور بہت کثرت سے جو شعبان کے دن باقی رہ گئے اس میں یہ پڑھتے رہو. کیا پڑھتے رہو شعبان کے باقی دنوں میں؟ اللہم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضى من شعبان فاغفر لنا فیما بقی منہ. پروردگار اگر تو نے ہمیں شعبان کے گزرے ہوئے دنوں میں معاف نہیں کیا ہے تو جو باقی کچھ دن ہیں اس میں ہم کو معاف کر دے. اکثر، کثرت سے یہ جملہ کہو، کثرت سے. ورنہ وہ آپ نے جملہ بتایا تھا بھول گئے، وہ یاد ہی نہیں رہا، پڑھ ہی نہیں پائے، اور آپ بھی فون نہیں مل رہا تھا آپ کا، آپ نے جواب نہیں دیا تو ہم تو بول ہی نہیں سکے وہ جملہ کیا تھا. ترجمہ سن لیجئے. پروردگار اگر تو نے شعبان کے بقیہ دنوں میں ہم کو معاف نہیں کیا ہو تو اب بچے ہوئے دنوں میں معاف کر لے. اردو میں پڑھیے. آپ کے امام کو اردو بھی آتی ہے، دنیا کی ہر زبان آتی ہے، لیکن اب اسی جملے کو بنیاد بنا کے کل دعا کمیل کا ترجمہ مت پڑھنے لگ جائیے گا. دعا افتتاح کا ابو حمزہ صومالی کا جو اجر ہے وہ عربی میں پڑھنے کا ہے. اللہم، اب یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، اللہم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضى من شعبان فاغفر لنا فیما مضى منہ. اور اگر میری درخواست ہے گرا نہ گزرے تو میرے ساتھ پڑھ لیجئے. اور کبھی کبھی فرشتوں کو حیران کر دیا کیجئے کہ ایک آدمی ہے یہاں پر ممبر پر بیٹھا ہوا، یہ 10-15 ہزار کیسے ذکر پہنچ گئے، تو وہ آپ کی زبان سے پہنچیں گے. طیب و طاہر پاکیزہ زبان ہے. مجلس میں آئیے، کئی دفعہ درود بھیج چکے ہیں آپ. اللہم ان لم تکن غفرت
فیما مضى من شعبان فاغفر لنا فیما بقی منہ. اور ایک اور کام کیجئے کہ یہ دعا آسمان پہ ہی رہے. اب آخری جملے فرمایا فإن اللہ تبارک و تعالی، خداوند تبارک و تعالی یعتق فی هذا الشہر، آزاد کرتا ہے اس مہینے میں شعبان میں، رقابا من النار، کتنے ہی لوگوں کو، تعداد امام نے نہیں بتائی، کتنے لوگوں کو آزاد کرتا ہے آگ سے، لحرمت شہر رمضان. خوب توجہ کیجیے، عجیب جملہ ہے، کیونکہ ماہ مبارک رمضان آنے والا ہے اس لیے خدا آزاد کرتا ہے. یہ عجیب بات ہے. ہم سنتے چلے آئے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں آزاد کرتا ہے پروردگار. امام فرما رہے ہیں کہ جو شعبان رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اس کی حرمت میں پروردگار آزاد کرتا ہے. اب میں اس کی مثال بھی دے دوں آپ کو. آپ کے گھر میں فرض کیا آپ کے خاندان کے بزرگ آ رہے ہیں، آپ کے دادا نانا بزرگ، ماموں چچا تایا، جن سے آپ کا قلبی تعلق بھی ہے. آپ نے گھر ٹھیک ٹھاک کر کے رکھا ہوا ہے، بچے نے کوئی شیطانی کی. اب کوئی اور موقع ہوتا تو شاید آپ اس کی گدی سرخ کر دیتے یا اس کے رخسار پہ آپ کی انگلیوں کے نشان چھپ جاتے. لیکن آپ نے کہا دیکھو بیٹا ابھی کچھ نہیں کہہ رہے کیونکہ ابھی مہمان آنے والے ہیں. یہ ہے حرمت آنے والے کی. لہٰذا یہ انسان کے وجود میں یہ اس طرح کی چیز ہے کہ جب کوئی بزرگ آ رہا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ اپنے بہت سے جذبات کو قابو میں کر لیتا ہے. یہ خود انسان میں صفت کہاں سے آئی ہے؟ یہ خدا کی دی ہوئی ہے. جب میرے اور آپ میں یہ صفت ہے کہ مہمان جو بزرگ اور معتبر اور موقر ہستی آ رہی ہے اس کی وجہ سے ہم اپنے جذبات غصے اور تیش پر قابو پا لیتے ہیں، تو سوچیے کہ پروردگار عالم جو کریموں کا کریم ہے. تو امام فرمائے لحرمت شہر رمضان. درود پڑھیے محمد آل محمد. لہٰذا جو میں یہاں پر جب آیا تو مرثیہ کہیے آپ یا نوحہ جو بھی ذکر ہو رہا تھا وہ حضرت ابوالفضل عباس کا تھا. لہٰذا مناسب یہی ہے اور ادب کا تقاضا ہے کہ حضرت ابوالفضل عباس کی بارگاہ میں کچھ جملے بطور ہدیہ اور بطور توسل عرض کیے جائیں. اور حضرت ابوالفضل عباس یعنی القاب بڑے عجیب ہیں حضرت ابوالفضل عباس کے. ساقی العطاشہ، پیاسوں کا سقا، کفیل حرم رسول اللہ، رسول خدا کے گھر کی مخدرات عصمت طہارت کی حفاظت کرنے والا. اور اگر ایک جملے میں کہا جائے سید الشہداء کا سہارا. یہ بڑے عجیب جملے ہیں. اور آپ جا کر جو 5ویں اور 6ٹھے امام سے زیارتیں آئی ہیں، حدیثیں آئی ہیں، اور اس شہزادے کی ہم عظمت پہ کیا گفتگو کریں. والدہ ماجدہ گرامی قدر جناب ام البنین اس مرتبے پر ہیں کہ اگر دسترخوان کوئی بچھاتا ہے حاجت کے لیے تو یہ بی بی عجیب انداز سے حاجتیں عطا کرتی ہے. بہار میں ایک واقعہ علامہ مجلسی نے لکھا ہے. ام البنین موجود ہیں جناب امیر، اور لگتا یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ واقعہ یہ مدینے کا ہے. ابوالفضل عباس موجود تھے. جناب امیر نے ایک دفعہ لگتا ہے کہ ہاتھوں کو لیا اور چومے، 1-2 دفعہ چومے. جناب ام البنین کے چہرے پر ایک مسرت کی لہر دو کہ میرے بیٹے کے ہاتھوں کو چوم رہے ہیں. 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ جب کثرت کے ساتھ جناب امیر نے بوسہ لی تو ایک دفعہ اب جناب ام البنین کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا اور ہم اپنی زبان میں کہا والی یہ آپ اتنے زیادہ بوسے لے رہے ہیں. اب جناب امیر نے جملہ کہا وہ یہ تھا کہ یہ دونوں ہاتھ میرے بیٹے کی نصرت میں قطع ہوں. مجھے نہیں پتا جناب ام البنین کے چہرے کی رنگت کیا ہوئی ہوگی.
مقاتل میں ایک بڑا عجیب مرحلہ آیا کہ جب ارباب مقاتل نے لکھا فاستأذن العباس اخاه الحسین، اب وہ مرحلہ آیا کہ عباس نے حسین سے مرنے کی اجازت مانگی. سید الشہداء نے جواب دیا انت صاحب لوائی، یعنی میں اپنے الفاظ میں کہوں عباس تمہیں مرنے کی اجازت کیسے دوں، لشکر کا علم تمہارے پاس ہے. علماء فرماتے ہیں کتابوں پڑھا کہ شاید عجب نہیں کہ ابو الفضل عباس نے جواب دیا ہو بھیا یہ بتائیے عین العسکر، وہ لشکر کہاں گیا جس کا ہمیں علم بردار تھا. سید الشہداء نے مشکیزہ دیا اور ایک جملہ کہا کہ فَاطْلُبْ لِهَؤُلَاءِ الْأَطْفَالِ قَلِيلًا مِنَ الْمَاءِ، بھیا دیکھو ان بچوں کے لیے تھوڑا سا پانی لے آؤ. اس شہزادے کی مظلومیت اور مقام صبر اور امتثال امر سمجھتے ہیں آپ. ہر شہید جب گیا میدان جنگ میں، ہر شہید جب گیا لڑنے کے لیے، یا پاپیادہ گیا، ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی، نیزہ ہوتا تھا، اس کی کوئی اور ذمہ داری نہیں تھی. جتنے شہید گئے لڑنا ہے اور دشمن سید الشہداء کو قتل کرنا ہے اور خود قتل ہو جانا ہے، ہر ایک کی ذمہ داری یہی تھی. لیکن کیونکہ یہ شہزادہ مرضی حسین ابن علی کا شریک ہے، اس لیے اس شہزادے کے کئی امتحان ایک ساتھ ہوئے مقتل میں. ایک ہاتھ سے گھوڑے کی لگاموں کو تھا، اسی ہاتھ سے علم اٹھایا، ایک اور ہاتھ سے تلوار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مشکیزہ بھی حمائل ہے. میں ایک جملہ کہوں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ کہ بی بی ام البنین اس کا اجر دیں ہم سب کو. فریضہ یہ نہیں دیا گیا کہ جاؤ اور شہید ہو جاؤ، بلکہ فریضہ یہ کہ اتنی کٹھن ذمہ داریوں کو انجام دیتے ہوئے دیکھو لوٹ کر بھی واپس آنا ہے، مخدرات عصمت و طہارت تک پانی لے کر آنا ہے. اور جب مولا نے حکم دیا کہ پانی لے کر آؤ تو اب آپ کو ابو الفضل عباس کا رجز نہیں ملے گا، علی اکبر کا رجز ملے گا، جناب قاسم کا رجز ملے گا، دیگر شہداء کا رجز ملے گا، عباس کا رجز نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ابو الفضل عباس نے کسی پہلوان کو مقابلے کے لیے نہیں بلایا، نگاہوں میں فرات کا کنارہ تھا، ذہن میں حسین کا حکم تھا. ایک دفعہ فرات تک پہنچے، شرجی میں داخل ہوئے، مشکیزہ بھرا، دنیا ہو ایک طرف بھی تو ہم پر ظفر نہ پائے، کس دبدبے سے جوہر تیغ علی دکھائے، اب کچھ علم نہیں اجل آئے کہ جان جائے، بس ہم نے گھاٹ چھین لیا مشق بھر چکے، شیروں نے جو زبان سے کہا تھا وہ کر چکے. عجیب بند دیا نہیں اس نے، گرمی سے تشنگی میں کلیجہ تھا پاش پاش، تڑپا رہا تھا قلب کو. موجوں کی آب و تاب آ جاتے تھے قریب، جو ساغر بکف حباب، کہتا تھا منہ کو پھیر کے وہ آسما جناب، عباس آبرو میں تیری فرق آئے گا، پانی پیا تو نام وفا ڈوب جائے گا. ایک دفعہ مشکیزوں کو پر کیا، خیام کا رخ کیا. اب دیکھنے والوں نے عجیب منظر دیکھا، عباس درختوں کی اوٹ لے کر خیام کا رخ کر رہے ہیں. کوئی یہ پوچھے عباس کے لشکر کی کثرت سے ڈر گئے؟ جواب آئے گا نہیں، اب نہیں چاہتے عباس کے لشکر سے الجھیں، کیونکہ زہرا کی نواسیاں پیاسی ہیں. بس ایک دفعہ عباس گھوڑے کو ایر لگا کر خیام کی طرف آنا چاہتے تھے کہ سید الشہداء کی نگاہوں میں آواز آئی، واللہ ان قطعتم یمینی انی وحامی ابدا عن دینی وعن امام صادق الیقینی نجد نبی الطاہر الامینی. یعنی حسین سمجھ گیا عباس کا دائیں ہاتھ قلم ہوا. تھوڑی دیر بعد ایک اور صدا آئی، عباس کا بائیں ہاتھ قلم ہوا. اب ایک مظلوم جو درخت کے پیچھے چھپ کر وار کرنے کا منتظر تھا، گرز کے ذریعے سر اقدس پر وار کیا. ام البنین کا چاند پشت زین پر سنبھل نہ سکا، گھوڑے سے زمین پر آئے، آواز دیا
السلام علیک یا اخا ادرک اخا، اے بھائی بھائی کی خبر لو۔ حسین عباس کے لاشے پر آئے، خون آلود علم دیا، خیمے کا رخ کیا اور باب مقاتل نے عجیب جملہ لکھا، دور سے جب ننھی بھتیجی نے علم آتا دیکھا تو بھتیجی یہ سمجھی کہ چچا پانی لے آیا، خالی کوزہ جب ہاتھ میں لے کر آئی تو دیکھا بابا موجود، علم موجود، علمدار نہ تھا۔ سوال کیا یا ابا عمی العباس، بابا یہ تو بتائیے میرے چچا کو کہاں چھوڑ آئے؟ حسین ابن علی کے قلب میں طاقت نہیں ہے کہ بھتیجی کو بتا سکے چچا مر گیا، بڑے آرام سے گئے، عباس کے خیمے کا ستون گرایا، یعنی بٹیا جو اس خیمے میں سوتا تھا اسے دریا کی طرح ہی پسند آ گئی، شام کا سفر ہوگا۔ عباس نے اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين، واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع أرزاقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. پالنے والے، شعبان کے آخری شب جمعہ اور کل شعبان کا آخری جمعہ، توفیق دے کہ اپنے 8ویں امام کے حکم کو ہم اس میں انجام دے سکیں۔ اس امام باڑے میں جو لوگ موجود ہیں، گھروں میں جو بیٹھ کے مجلس دیکھ رہے ہیں، مومنین مومنات، حاضرین، خانوادہ جناب عباس دورانی صاحب کہ جنہوں نے ہم کو امام باڑہ فراہم کیا، اس امام باڑے کے تمام خدمت گزار جو پشت پردہ، پس پردہ، پیش پردہ رہ کر تمام کے تمام جو خدمات حقیر قلیل عظیم خطیر خدمات انجام دے رہے ہیں کسی بھی حوالے سے، پروردگار ان سب کے مرحوم مرحومات کی مغفرت فرما۔ پروردگار حضرت حجت کی بارگاہ میں اس قلیل عبادت کو شرف قبولیت سے سرفراز فرما۔ پروردگار حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، ہر خوشی عطا فرما۔ پروردگار جو مومن مومنات یہاں موجود ہیں، ان میں کوئی تنگ دست، نادار، قرض دار، پریشان حال، بے اولاد، بے روزگار، اسی طرح سے گھروں میں اگر اس طرح سے کوئی مومن موجود ہے، مومنہ، اس کی تمام مشکلات کو حضرت ابوالفضل عباس کے صدقے میں دور فرما۔ پروردگار ماہ مبارک رمضان میں ہم کو صحت و سلامتی کے ساتھ داخل ہونے کی توفیق عطا فرما، اس مہینے کو ہمارے لیے صحت و سلامتی کے ساتھ قرار دے۔ پروردگار جو ہمارے اعزاء، اقربا، والدین، اساتذہ، فقہا، علماء، مراجع، محدثین، سو سلام، نوحہ، مجلس سے پڑھنے والے، ذاکرین، خطبہ، جس نے بھی در سید الشہداء کی خدمت کی، در امیر المومنین کی خدمت کی، پروردگار دنیا سے چلے گئے، شفاعت کاملہ قاہرہ ابوالفضل عباس نصیب فرما، اور اگر زندہ ہیں تو صحت، سلامتی، طول عمر، برکت کے ساتھ عطا فرما۔ جن مومن مومنات کہ میں نام لے رہا ہوں، ایک مومن مرحومہ مغفورہ اور ایک مومن، ان دونوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ اور تمام مومن مومنات کو شامل کرتے ہوئے، یقیناً جو ورثاء اور لواحقین ہیں اس مومنہ کے اور مومن کے، یقیناً وہ راضی ہیں اس بات سے کہ تمام مومن مومنات کو شامل کیا جائے، اور نہ جانے جب آپ تمام مومن مومنات کو شامل کریں گے تو اس میں سلمان فارسی سے لے کر اور حسین ابن روح تک سب شامل ہوتے ہیں، تو ان کے وسیلے سے یقیناً پروردگار ان پر بھی کرم فرمائے گا۔ مرحومہ مغفورہ زہرا فاطمہ بنت مظہر علی اور میر رضا علی ابن میر علی حسین صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود۔